نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین کرام، آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام ترتیب دیے، مختلف موضوعات پر روز آپ کی خدمت میں ایک پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور ضبط نفس۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان آوان صاحب، آپ صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بے حد ممنون، بہت شکر گزار کہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ پہلے بھی کچھ پروگرامز کے لیے آپ کو بلایا تھا اور آگے بھی آپ کو بلائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں لیکن آپ وقت نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور ہم روزے بھی رکھتے ہیں، تو اس کے روزے کا ضبط نفس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، روزہ عربی زبان کے اندر صوم اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ تو بنیادی طور پر اسی مفہوم میں ہی استعمال ہوتا ہے کہ ایک انسان نے اپنے نفس کے ساتھ ایک قسم کی مزاحمت کرنی ہے اور اس کو ایک ضابطے، ایک قانون میں لے کر آنا۔ جی، وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ دو قوتوں کا مرکب ہے، اس میں دو قسم کی قوتیں جمع ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے حیوانی قوت، یا اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بہیمی قوت، جی، اور دوسری اس کے اندر ہے ملکی قوت یا نورانی قوت۔ یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ جی، روح اور جسم کی بات ہو گئی۔ تو اب ان دونوں قوتوں کے ملاپ سے اس کا کردار بنتا ہے۔ تو جب تک جو بہیمی قوت ہے، حیوانی قوت ہے، یہ ملکی اور نورانی قوت کے تابع رہتی ہے تو بہت اعلیٰ کردار ادا کرتی ہے، اور جب معاملہ برعکس ہو جائے تو یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے گویا اس بہیمی قوت کو قابو میں رکھنا اور اس سے بہتر سے بہترین کام لینا، یہ انسان کی ترقی کا اسی میں راز ہے۔ بے شک۔ اس لیے قرآن حکیم نے مثلاً کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے سارے نورانی راستے، حق کے راستے ان پر کھول دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جاہدو، مجاہدہ، یعنی جس میں ایک انسان نے اپنی نفسانی قوتوں کو زیر کرنا، جی ان کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ جی، تو روزے کا تو بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہوں، بالکل۔ نفس چاہتا ہے کہ نت نئی چیزیں اس کے لیے پینے کی موجود ہوں۔ اسی طرح نفس کی دیگر تقاضے ہیں جن کو شہوات کہا جاتا ہے، کہ اس کو بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنا، ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جس کو ختم کرنے کی بات کی جاتی اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ جی بالکل، جو کچھ مذاہب کے اندر کچھ مذاہب میں ہیں کہ جس میں یعنی آپ اس صلاحیت کو بالکل ختم کر دیں، یعنی ایسی لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جی ہاں،
تو اب پریکٹس کر کر کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جی جو اپنی بھوک کو بالکل ہی نل کر دیتے ہوں گے، کئی دن نہیں کھاتے ہوں گے، لیکن اول تو سارے انسان ایسا کر نہیں سکتے. اب دین تو 2-3 آدمیوں کے لیے تو نہیں آیا، دین تو سارے انسانوں کے لیے آیا. بے شک. تو اس وجہ سے دین نے وہ راستہ بتایا کہ جس پر بآسانی لوگ عمل کر سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ ایک انسان کی جو حیوانی طاقت ہے، بہیمی طاقت ہے، اس کو بھی ضابطے میں رکھا جائے تاکہ وہ بھی خرابی نہ پیدا کرے. کیونکہ دنیا کے اندر جتنا بھی جنگ و جدل آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بہیمی طاقتوں کے تو نظر آ رہا ہے. حیوانی طاقتیں جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، قتل و غارت کرتی ہیں، لوٹ مار مچاتی ہیں، کھینچا تانی کرتی ہیں، غصب کرتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں. یہ ساری حیوانی قوتوں کے کام ہیں. اب ان کو کنٹرول میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ معاشرے میں امن ہو، معاشرے کے اندر خوشحالی ہو، معاشرے کے اندر بھائی چارہ ہو، معاشرے کے اندر تعاون باہمی ہو. تو اب ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ پورا ایک نظام عبادت رکھا. سبحان اللہ. اور اسی نظام عبادت کا یہ بڑا اہم حصہ ہے جس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، وہ روزے کا عمل ہے کہ اس میں انسان کی تھوڑی سی کشمکش تو چلتی ہے، خاص طور پہ جس دن انسان زیادہ کچھ جسمانی محنت کر لیتا ہے جی تو ظاہر اس کو زیادہ تقاضا محسوس ہوتا ہے کھانے پینے کا، اس حوالے سے پیاس محسوس ہوتی ہے اس کو. تو اب ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے کہ اس کو اپنے اوپر قابو پانا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اس وقت نہیں کھانا اور میں نے اس کو وقت مقررہ تک لے کر جانا ہے. اسی کو ضبط نفس، اسی کو مجاہدہ، جی اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. بالکل. کہ اس وقت جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ قابو میں رکھیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ طاقتور اور پہلوان کون ہوتا ہے، تو ایک عام فہم جواب تو یہ تھا کہ جو دوسرے کو زیر کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، دوسرے کو شکست دے دیتا ہے، وہی پہلوان ہے، وہ پہلوان ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے. اللہ اکبر. کہ غصہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے آدمی کو زج کروں، اس کو زیر کروں، اس کو نقصان پہنچاؤں، لیکن مجاہدہ نفس ہوگا، وہ کہے گا نہیں، اس وقت مجھے غصے کا اظہار نہیں کرنا. کتنا بڑا سبق ہے یہ وہ چیز ہے. اسی کو یہی سبق دینا روزے کا مقصد ہے. سبحان اللہ. یعنی مقصد روزے کا صرف اللہ تعالیٰ نے کو کھانے پینے کا اوقات نہیں بدل، بھوک پیاس نہیں ہے روزہ، بھوک پیاس تو مقصود ہی نہیں ہے. بالکل. مقصود تو یہی ہے کہ آپ کی یہ جو قوتیں ہیں ان قوتوں کو آپ ایک ضابطے میں لیں، آپ کے پاس طاقت میں آ جائیں. اب اس غضب کی ضرورت ہے کب ہے؟ میدان جہاد میں. لیکن آپ کے کنٹرول میں ہے کہ یہاں اس کو استعمال کرنا ہے، اپنے بھائی کے خلاف استعمال نہیں کرنا. تو یہی وہ بنیادی، اسی کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں. تو اپنے جو خواہشات ہیں ان کو مغلوب کرنا، ان کو غالب نہ ہونے دیں. جیسے قرآن حکیم نے کہا نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لی. اب خواہشات کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے سامنے کوئی حلال حرام نہیں. بالکل. ایک خواہش غالب آئی، اس نے کہا میں نے یہ چیز لینی ہے، بس اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا، میں نے یہ زمین پہ قبضہ کرنا، مجھے اچھی لگ رہی ہے. اس کے پاس یہ مکان ہے، میں نے قبضہ کرنا ہے. اس کے پاس یہ اقتدار ہے، میں نے قبضہ کرنا ہے. اس طرح کی جو بھی خواہش ہے وہ اس پہ حاوی ہوگی. بالکل. تو خواہش کو خدا مت بناؤ، خواہش کو مغلوب کرو، تم اس کے حاکم بنو. بالکل. تمہاری کامیابی کیا ہے کہ تم مالک بنو، اس سے کام لو. تو یہ روزہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور اس کے ذریعے بڑے سے بڑا کام لو. اور پھر روزے رمضان المبارک میں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو اس میں ہماری ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ پھر پوری زندگی ہم نے اس کو اسی طرح کرنا. مقصود تو یہی ہے، تربیت ہی مقصود. بالکل. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان عوان صاحب. آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی اور بڑی مدلل اور واضح ضرورت ساری عمل کی ہے. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، آج کا ہمارا موضوع تھا مجاہدہ نفس.
اور اس کو ڈاکٹر صاحب نے روزے کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے. تو ہم اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے مجاہدہ کرنا ہے اور اپنے جو نفس ہے اس کو ضبط کیسے کرنا ہے. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے کام جو لگائے ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں, اور کس طرح سے ہم نے اپنے جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے سارا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اپنا اس کو دیکھیے گا, پروگرام کو جب دیکھنے کے بعد اس کو لائک بھی کریں, کمنٹ کریں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں, اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.